ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال الله تعالى في مقام آخر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن واغثني يا رحمن واغثني يا رحمن واغثني رب أني مغلوب فانتصر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجب الاحترام حاضرین قرآن مجید دی آخری سپارے دی آخری آیات دے وچوں ایک سورت میں پڑھی ہے اذا جاء نصر اللہ پھر میں سورہ بقرہ دی آخری آیات دے وچوں چھوٹا یا ٹکڑا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا سورہ اذا جاء نصر اللہ تو پہلے میں اجرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا یہ ترجمہ کرنا ایک مومن بندہ جڑا اللہ دے حضور دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار اے مجھے پالنے والے اے میرے رب لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا قیامت والے دن مجھے پکڑ نہ لینا اگر میں بھول چوک کر غلط کام کر بیٹھوں یا کوئی خطا کر بیٹھوں قیامت کی پکڑ جواب دہی کا احساس کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے جواب دینا موضوع مشکل ہے لیکن مجبوری ہے جدوں تک سارے دل کے اندر اللہ کے سامنے کھلو کے جواب دینے کا معاملہ راسخ نہیں نہ ہوئے گا ادو تک سیدھے کام ہونا مشکل ہے جدو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کہتے ہیں کہ کوئی ترجمان درمیان چ نہیں ہوئے گا درمیان دیکھتی ہے گل تو کی کہنا ہے نہیں ڈائریکٹ سوال و جواب شروع ہو جائے گا تینوں عمر دیتی سی تو کتنے خرچ کی جوانی کا کی کیتا سی تینوں مال دیتا کتوں کمایا کتنے خرچ کیتا یا علم تینوں دیتا سی وہ کتوں حاصل کیتا پھر علم سے عمل کینا کیتا اس قسم کے سوالات نے جڑے وہ اللہ تعالی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا اپنے زندگی کا یہ وہ مرحلہ ہے جنہیں بڑے بڑے پریشان کیا سارے جی بےوقوفوں کو کوئی پریشانی نہیں لیکن جڑے سمجھ رکھتے ہیں فہم رکھتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں اس بات اسی کی کرنا ہے
اپنے معاشرے کے روزے آتے رہے اصل سے بیان یہ کرنا ہے کہ روزیاں کی تیاری کرنی چاہیے. روزے کی تیاری کس طرح ہوئے گا؟ دکانوں تو پکوڑیاں کا سامان آ رہا، بیسن آ رہا، گنڈے مہنگے ہو گئے نہ آ رہے ہیں، تیل آ رہے ہیں، کھجوروں کے پاؤ حلوا کیتے جا رہے ہیں، پلانیاں ہو رہی ہیں، سحری دیا افطاری دیا، گھر کے حسل بسل ہے، جوش و جذبہ ہے، تیاری کا یہ روح ہے. دوسرا جڑا میں تھوڑے سامنے آج کی گفتگو کے اندر رمضان شریف کی تیاری کا جڑا دوسرا ایک پہلو ہے انہوں اپنی سادہ زبان کے اندر رکھنے کی کوشش کروں. اور گل کوئی ادھر ادھر کی نہیں ہوئے گی، سیدھی سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوئے گی. آپ نے کیا فرمایا کیتا ہے؟ پہلو یہ ہے کہ رمضان شریف کے اندر جب اسی داخل ہوئیے اللہ تعالیٰ دی رحمت اور برکت کے نال تے ساڈے ذمے کسی بندے کا کوئی حق نہ ہوئے جڑا اسی دینا ہو. جب رمضان شریف کا روزہ رکھیے کوئی یہ نہ کہے کہ خادم صاحب نے میرے پیسے دینے نہ روزے رکھی آتا گیا. کوئی یہ نہ کہے کہ کندھ تے رکھ لے گیا میرے بننے تے سجدے تے سجدہ کری آتا گیا. کوئی یہ نہ کہے کہ چھپڑ دے اتنے نے مکان بنا لیا جناب روزے چلا پیا لوگوں کے. کوئی یہ نہ کہے کہ شام لاٹے سے بڑھ جائیے اور سارا ٹکر روزے رکھتا پہ آدھا حاصل کیا اس طرح دے. کوئی بندہ ہے کہ میرے نال زیادتی کی سی، میرے نال دھوس کی سی، میرے نال کراؤ کیتا ہے، فلانے وقت مینوں نے ماریا، فلانے وقت نے میرے نال گال کٹی ہے، انہیں مینوں تانا دیتا ہے. ایک طویل فہرست ہے. ایک یہ جو میرے بھائیو کہ انسان رمضان شریف کے اندر جب داخل ہوئے تے پہلا اپنی زندگی کا جائزہ لگے کہ میں کس منہ نال روزے رکھن لگا. میں لوگوں کے حقوق ادا کر چکا تھا یا اگر میں زیادتیاں کیتیاں نے لوگوں کے نام تے کیا میں انہوں لوگوں کی زیادتیاں کا ازالہ کر دیتا. میں یا تو انہوں نے ازالہ کرنا جہی چیز میں خود ہی وہ دے دیا یا پھر میں وہ معافی مانگ لوا پھر رمضان المبارک کے روزے سے داخل ہو کے اپنے آپ کو بخشا لوا. کتا خوہ کے اندر ہی ہوئے تھے انسان جن مرضی ڈول پانی کے کھڈے نہ کرے خوہ کا پانی علماء کہتے ہیں پاک نہیں ہوتا. جب اسی اپنے دل کے اندر گندگی پال لئی ہے وہ گندگی کی قسم ہے. گفتگو سخت ہے میرے بھائی لیکن میری مجبوری ہے. رسمی گلا تھی روز سنتے ہو جنت کے پروانے ہر بندہ دے جاتا ہے لیکن اصل گل کرنی مشکل. جدوں تک یہ گندگیاں صاف نہ کریں گے توبہ توبہ جڑی ہے نا توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا. رجوع کا کی معنی ہوتا واپس ہونا. انہاں لکھا ہے انہاں لکھے راجیوں پڑھے نا تمہیں ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے. یہ جو واپسی کا سفر ہے توبہ واپسی کا سفر ہے کہ جدوں میں زندگی آغاز کیتا ہے تے اس دوران جس جس قدم تے میں جڑی جڑی زیادتی کیتی ہے جڑی جڑی بدیانتیاں کیتیاں نے جڑی جڑی رسوائیاں کیتیاں نے ہوں میں توبہ کر کے واپس چلا وہ سارے کنڈے جڑے میں کھلارے میں چکدا جاواں اور جڑیاں زیادتیاں لوگاں نال کیتیاں نے میں انہاں زیادتیاں دا بدلہ لوگاں نوں دے دیاں. قصاص بھی کہندے نے عربی زبان دے. یہ چیزاں جہاں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہوں نے اسی گناہ سمجھ لی. کنی دنیا جی زکات لیندی ہے لیکن زکات کے حقدار نہیں. پتا ہے ہر بندے خود پتا ہے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ تو حقدار ہے یا نہیں. پتا چلتا فلانا بھی لگتا فلانا بھی لگتا. حکومت کو پیسے آتے ہیں کوئی احساس پروگرام ہے کوئی بے نظیر فنڈ ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں اگر یہ نہ لیا تو میں موت آ جائے گی. میری اگر علماء آ رہے ہیں حق پرست علماء وہ یہی گل کہہ رہے ہیں یہ چیزاں ادو انسان کو لینی چاہیے نا جب انسان سمجھے کہ میری موت ہو سکتی ہے اگر میں یہ نہ لئی
قرضے کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ قرضہ بھی ایسا شوق ہے لوگوں کو چڑھیا دوڑ دوڑ کے جتوں لگ جائے لئی آؤ تے دین دا پتہ ہی نہیں ہوئی. قرض کے بارے میں بھی علماء حق نے وہ کہتے ہیں کہ قرض بھی ادو لینا چاہیے جب انسان بڑا مجبور ہو جائے زندگی کا وقت پہ جائے. شوقیہ قرض لوگ لیندے پے ہیں, شوقیہ لوگ دھوکے دیندے پے ہیں. اے میں کیا تے میں یہ اپنے معاشرے کی میں گل کرنا. اس معاشرے کا کی خدا ہی حافظ ہے. اتنے ایسا جہاں گلاں کر رہی ہیں جی میں تھوڑے سامنے پیش کرنے والا ہے. یہ کوئی عجیب ہی لگتا ہے. پچھلا جمعہ جب اسی جمعہ پڑھ کے اتوں نکلے مجھے پتا چلا کہ دولہا بھائی جہاں بیاہ ہے نا وہ آندا پیا سارا بندوبست کر کے نا اپنا دولہا ادھر بیاہ سی نا کوئی دولہا آ رہا سی کہ نماز ہو گئی تھی جمعے کی. اچھا انہیں تو سوچا ہی نہیں سی کہ نماز بھی پڑھنی ہے. فرض پہ کبھی پڑھے تو نہیں ہونا بیچارے. انہیں کہا اچھا جی جو لوگ آ گئے نا نماز ہو گئی ہے. پھر انہیں اپنے دل میں تسلی دیتی منہ نہ بولے چلو پھر میں نفل یہ پڑھ لینا. اس معاشرے کے اندر اسی جی رہے ہیں جہاں اندر ایک بندے نے کبھی فرض نہیں پڑھیا تو نفل پڑھنے لگا جب نماز ختم ہو گئی. کنے غلطیاں اسی کرنے پے ہیں لین دین دے اندر, تعلقات دے اندر, تعمیرات دے اندر, معیشت دے اندر, سود خوری دے اندر, لوگاں دی عزتاں پامال کرنے دے اندر, غیبتاں دے اندر, لوگاں دے اوتے تہمتاں لگان دے اندر, لڑائی جھگڑا مار پیٹ مخالفتاں. ایک لمبا سلسلہ ہے جہاں ساڈے دے نال اٹیک ہو چکا ہے ہن جہاں کسی طریقے نال. لیکن مزے کی بات ہے کہ ٹھاکا ٹھاکا سی روزے رکھنا شروع کر دیں اور روزیاں دے اندر جو کچھ اسی کرنے ہیں. میری تو اگے درخواست ہے کہ اگر اپنے آپ کو بخشانا چاہتے تو اپنے آپ کو نہ دئیے. روزے اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک بندہ قرآن کے محبت ہی نہ رکھے, قرآن سننے کی ضرورت ہی نہ سمجھے, نٹ جائے سی وہ آخے کہ جناب میں رمضان شریف کی برکت حاصل کر رہا ہوں. میں نہیں منتا اس گل. جی کوئی عالم کہتا تو چھڈ دے پھر قرآن شریف. جہاں بندہ قرآن شریف کے محبت نہیں کرتا, قرآن سنتا, قرآن کی وجہ سے رمضان والا نے عزت دیتی, قرآن کی وجہ سے لہٰذا قدر آئی ہے, قرآن مجید کی وجہ سے دین آیا اسلام. اور نبی بھی اللہ نے جو بنایا تے قرآن نازل ہویا تے اللہ نے نبی بنایا. قرآن نبی دے سینے تے آیا تے اللہ نے رسول پاک بنا دیتے. تے جے قرآن نہ نازل ہوندا نبی پاک دے تے اسی انہاں نوں نبی پاک کس طرح کہنا سی. تے اس قرآن مجید کو سیدھا ہونے پے ہیں اور جانا بچانے پے ہیں اپنی, اور کہنے پے ہیں کہ اسی قرآن شریف چھڈ کے بھی رمضان المبارک دی برکتاں حاصل کر رہا ہوں. تے میرا پیغام ہے میرے بھائیو آج کہ رمضان شریف دے وچ داخل ہون تو پہلے اپنے معاملات نو صاف کر لیں. معاملات نو صاف کرنا ذرا اوکھا ہے. کدوں لوگ منتے نہ غلطی اپنی اور پھر غلطی مان کے اگلے بندے نو کہنا کہ یار بدلا دل ہے تے یا پھر مینوں معاف کر چھڑ, میں تیرے نال زیادتی کیتی ہے, یا فلانے موقع پہ میں 2 نمبری کیتی سی تے یار مینوں غلطی دی معافی دے چھڑ, یا فلانے موقع پہ میں تیرے نال اللہ پلے مار کے انج کر لیا سی تے اصل گل اے سی. اے معافی منگ لئیے. ماں باپ دے نال جڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے انہاں کولوں معافی منگ چھوٹی جی ہے بات ہے. ایک بندہ اپنی ماں دے نال ناراض ہے, اپنے پیو نال نہیں بولدا, بھراواں دے نال انہیں جناب رکھیا دا ایک کتے دا ویر تے انہاں نال تعلقات درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اپنے ماحول دے وچ اچھے طریقے نال سنت نبوی دے مطابق حالات, یہ نمازی کا کام ہے نا کہ وہ لوگوں کے نال اپنے حالات میں ٹھیک کرے. جڑا روزگار منائے, جڑا وہ زیادتی کرتا ہے انہوں بھی گل نہ لائے, اور جی کتے ہو گئی ہے تو کسی کے معافی تلافی کر لے. یہ تو نمازی کا کام سی نہ کہ دوسرے بندہ جڑا بے نمازی ہے. لیکن حالات یہ ہیں کہ اسی ادھروں اکھیاں مٹ لئیاں تے الا ماشاءاللہ سارے لوگ تے نماز بھی نہیں نہ پڑھتے پے تے نہ روزے رکھتے پے تے جڑے رکھتے پے نا وہ بھی ادھروں حالات ٹھیک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, آواز گونجتی تے نہیں صحیح آندی پئی ہے. یہ اندر یہ آخری صورت آخری شاید آخری کی صورت ہے
جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہوئی ظاہر اس صورت بڑی پیاری اور یہ مضامین بڑے اچھے کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد بھی آ گئی اور اللہ نے آپ کو فتح دے دی، ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اب اس کے شکریہ میں آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر صورت بہترین، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنی ہے صورت تے وہ رون لگ، عاشق رسول سن، انہوں نے سمجھ لگ گئی کہ نبی دا کام مک گیا دنیا، انہوں نے سمجھ لگ گئی کہ اس صورت کے اندر اشارہ ہے کہ فتح مل گئی، لوگ دین چ آ گئے، ہوں تسی اللہ اللہ کرو، تسبیح و تسبیح نہ کام لگو، تے اس صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس دنیا تو ہوں چلے جان گے، وہ رونا بھی لوگوں نے صورت سن کے رونا ہے۔ ابو بکر صدیق کی دستے لوگوں کو کہ میں کیڑی چیز کا انکشاف ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام نے یہ آیتاں سنائیاں، اپنا آپ صاف کرنا ہے، نبی پاک کی زندگی تو تمہیں دساں، اور یہ گل میں کرتا بہت گھٹ ہاں، شاید پہلی دفعہ لیکن میری درخواست ہے کہ اس گل کو غور نہ سن لو، ایک کام آئے گی بڑی اگر کر سکے اے جبریل، اس صورت کو سن کے مینوں پتہ لگ گیا، مینوں خبر دیتی گئی ہے کہ تسی ہن اس دنیا کو اگلے جہان جانا ہے۔ اے جبریل نو اللہ دے نبی نے ایک ہی سورت پاک سن کے جدوں نازل ہوئی ہے تے جبریل علیہ السلام نو اللہ دے نبی نے خود کیا کہ اے جبریل، مجھے اس صورت میں اس دنیا سے اپنی رحلت کی خبر دی گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ گل سنی تے الموجم الکبیر امام طبرانی کی ایک حدیثاں دی بڑی زبردست کتاب ہے، وہ دے اندر واقعہ ہے، ایک واقعہ تو الرحیق المختوم کتاب ہے، کاش کہ تسی اس کتاب میں پڑھو، سوچتے میں خدا ہے کہ اسی لوگ نبی نبی تے کرنے ہیں لیکن کبھی نبی کی زندگی تے کوئی صورت کتاب ہی نہیں پڑھی، کس طرح دے سن، کی کرتے سن، کی حالات سن۔ الرحیق المختوم جیسی کتاب سیرت نبوی تے نہیں لکھی گئی ہے، وہ دے اندر کا ایک واقعہ تمہارے سامنے میں رکھاں گا، امام بیہقی کی کتاب کا بھی ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کا ٹائم لگا بیان کر کے جان لواں گا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بڑی خدمت سے عرض کرنا کہ جڑی آخرت یہ در خبر دیتی گئی ہے نا، آخرت دی کہ تسی اگلے جہان جانے والے ہو، کہ کام ختم ہو گیا نبوت کا، تہاڈا جڑا تسی پورا کر لیا، مکمل کر لیتا ہے، تے میں بڑی خدمت عرض کرنا کہ اس جہان دے نالوں اگلے جہان دے وچ تہاڈی زیادہ عزت ہونی ہے، اور جو کچھ تمہیں ایتھے ملیا نا یہ اگلے جہان دے وچ اینا کچھ تمہیں ملنے والا کہ تسی کوئی ہو جاؤ والا سوف یابا، جلدی وہ وقت آنے والا کہ اگلے جہان دیا نعمتاں جڑیاں تمہیں ملدیاں نا اس جہان دے نالوں بہت ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اینا کا عطا کرے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد چ پتا چلیا کہ 19 دن پہلے دیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو جب جان والے سن 19 دن پہلے دیے، 19واں دن پیشان اگر گنی ہے آپ نے اعلان کیا کہ مسجد کے اندر اکٹھے ہو جاؤ۔ میں عرض کرنا لگا کہ اپنا صاف نہیں نہ کر دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کی ہے، ایک ایسی ہستی جڑی اس کائنات دے وچ انبیاء دی افسر اور جڑی دانائے سبل ختم الرسل مولا کل ہے، اور جدا غبارے راہ جڑا فروغ وادی سینہ ہم کہندے ہیں، اور قدماں دی دھول جڑی ہے کہ شاں ہے، وہ ہستی کی سوچدی ہے اپنے بارے اور اسی کی سوچدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیتا، اودوں تو نہیں سی پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد صرف 18 دن دنیا تے رہنا ہے، اودوں کسی نے کوئی پتا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
لوگوں اکٹھا کر کے کچھ تقریر فرمائی. لوگ جمع ہو جاتے سن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر دے. لوگوں نے اکٹھا ہو جانا. اکٹھے ہو گئے. آپ نے کوئی ایسی تقریر فرمائی کہ لوگ رون لگ گئے اور آہو بکا مسجد کے اندر رہ گئی اور لوگوں کے دل جڑے سن بڑے نرم ہو گئے. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میں دنیا مفہوم ادا کرنا. ان قریب میں دنیا میں چھڑ کے جانے والا. تے میری ایک گل غور نال سن لو. ظاہر پیغمبری کا کام ہے تے گلاں کرنا لوگوں کی اصلاح کا کام سب تو مشکل کام ہوتا ہے. دیکھنا اتنے لوگوں نے جب میں کہنا کہ یار چوری ڈوری ہوئی چیز ہے جا چور ہے نا انہوں کھٹکا لگ جاتا ہے کہ یار میری گلاں کرتا پیا سچ پوری گلاں ہی کرنا لگ جانا. جی میں بدیانتی کی گل کرا لوگ کہتے ہیں میری گل کی جی میں آنا کہ یار بنے موٹے موٹے رہن دے. جو بنے موٹے سن تو پیالی کی برکت تھی. جب بنے پتلے ہوئے تو پیالی کی برکت ختم ہو گئی. بڑا فصل ہوتا ہے لیکن پوری نہیں پہنتی. جنہیں بننا وڈیا ہوتا وہ کہتا کہ ہوئے نہ ہوئے میری گل. دل آزاریاں تے لوگوں دیا ہوندیاں نا اس طرح جس بندے نے کوئی بیان کرنا اج میں بیان کرنا ہے کئی لوگوں نے اتنے فٹ پہ جائے گی گل وہ سوچن گے کہ میرے بارے سے گل کی تے پیغمبری کام ہے لوگوں کی اصلاح کا کام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بے چینی اور فکر ہے کہ اس عظیم کام دے دوران میں کسی انسان دی دل آزاری نہ کی دی ہوئے گی یا میرے کو کسی نے کوئی سٹ لگ گئی دی ہوئے یا میرے کو کسی دے نال کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہوئے کہ میں جب خدا دے حضور پیش ہوا تے میرے نال وہ چیز لگی دی ہوئے. حالانکہ آپ معصوم ہیں آپ اپنا دامن میں جوڑ دیں فرشتے وضو کرتے ہیں لیکن انہوں نے احساس میں تھوڑی خدمت سے حل کرنا اور سارے واسطے یہی چیز سننا کرنا کہ اسی دیکھیے کہ سارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیتا ہے. اور یہ جڑی گفتگو ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ انسان آخر بس سن لئی ہے. آپ نے فرمایا جنہیں میرے کو وہی کوئی بدلہ لینا ہے جی میں حاضر تو میں خدا کی قسم دینا میرا لحاظ نہ کرے. اور اگر میرا احسان ہے تے کوئی اور وہ ہے یا کہ میں پیغمبر میں تمہیں اسلام کی طرف لیا ہے تو تسی میرے کو اپنا قصاص اور بدلہ دے دو. دنیا پہ حیران ہو گئی اللہ دے نبی کو بدلہ کوئی لے گیا کیا صحیح گلا نبی پاک نے شامل لوگوں کے سر تھلے ہو گئے سارے کہ اللہ دے نبی بدلے لین کی گل کرتے پے نے قصاص لے لو میرے کو کون اٹھے ہوتے قصاص. آپ نے دوسری مرتبہ کو میں فرمانا خدا دی قسم لگی اگر کسی نے بدلہ لینا میرے کو کسی نے کوئی زیادتی کی ہے کسی دی دل آزاری کی ہے کسی نے کوئی ماریا ہے تے میرے کو بدلہ دے لا تو وہ دفعہ کہہ رہتا ہے کوئی نہ کنے بولنا اللہ کے پیغمبر کو بدلہ دے. وہ ہستی لوگ بڑے پریشان ہو تمام اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر بھی سن عمر بھی سن حضرت علی بھی سن عثمان غنی بھی سن حسنین بھی سن اور مسجد بھری دی سی صحابہ کرام اور سارے لوگوں نے نبی پاک دی یہ گل سن کے زیادہ پریشان ہونا کی بنے گا. پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھی کیا کہ خدا دی قسم ہے میرے کو بدلہ لے لو جنہیں لینا اگر میں کسی بندے نہ زیادتی کرتی ہے نظر ماریا لوکی دم بخود کہ سوئی بھی ڈگے تے آواز آئے ایسے خاموشی چھا گئی تھی. پھر لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے جو ایک بابا کھڑا ہو گیا اور وہ بابا جب 3 بار آپ نے فرمایا پھر وہ بابا کھڑا ہوا اور وہ لوگوں کے اتوں کی لنگدا ممبر رسول کے کول آ کے کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایک جنگ تو اسی واپس آ رہے ہیں فتح اور نصرت کو بعد واپسی ذرا تیز تیز آتے ہیں تو دیکھا کہ ڈنگر جب وان پھیلی جائیے تو آہستہ آہستہ جاتے ہیں پھیلی واہ کے جب آؤ کہ ڈنگر پھر دوڑ دے کر مارا. اس طرح جنگل میں جب واپس آتے سن نا جانور وہ بڑی تیز آتے سن. دوران واپسی ایک جگہ دے تے میری اونٹنی جڑی سی نا وہ تہاڈی اونٹنی دے اگے آ گئی کھلو گئے. میں موقع غنیمت جانے میں اپنی اونٹنی کے تھلے اتریا اور میں گاں ودیا کہ میں تہاڈے قدم میں چوم لوں. میں تہاڈی قدم کو اونٹ تے بیٹھا تے قدم تھلے ہوندے نا لٹکے دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک لٹکے دے سن تے وہ کہن لگا پتہ
کہ تھوڑے قدم لٹکے سن تے میں چومی لین لگا تھوڑے قدم مبارک دی، لیکن تھوڑے ہاتھ دے وچ سی وہ جڑا چھانٹا جہا ہوندا اونوں قزیب کہندے نے، قزیب ورگی تسی وہ قمیض انج ماری ہے، منو نہیں پتا کہ تسی اپنی اونٹنی نوں ماری تے منو آن بجی یا تسی منو گے ماری، باہر حالو میرے آن بجی سے تے او دا بدلہ ہو گیا۔ لوکاں دا تے برا حال ہو گیا اور بولن جو گے وہ نہیں سمجھی۔ اس بابے نو لوگوں نے پہچان بنا سی حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اوکاشا، آکاشا بھی کہندے پنجابی دے وچ، حضرت اوکاشا جڑا ہے جدوں انہوں نے یہ گل کیتی تے لوکی جڑے ہیں پریشان ہو گئے، اور تمہیں پتا ابو بکر اور عمر تے جڑے نام کو ہوندے اس موقع تے، لیکن معاملہ ہی کچھ ایسا عجیب و غریب سی کہ اوتھے کر دے گی ابو بکر تے عمر کھڑے ہوئے، اسی جان قربان کریں گے، ساڈے کولوں بدلہ لے نبی پاک والا نہ تو حق دے، ہن نبی پاک کی درس دے رہے نے سامنے کہ میں پیغمبر ہاں دا، میں اپنا معاملہ صاف کرنا لگا تے امتی جڑا ہے وہ اپنا معاملہ صاف ہی نہیں کرتا۔ ابو بکر عمر کھڑے ہو جائے کہ ساڈیاں نظراں دے سامنے اپنی حرکت ہوئے، اسی مر کیوں نہ جائیے، اسی یہ کام نہیں ہوتے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر عمر بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تھوڑے مقام تو واقف ہے، تسی واقعی ایسے ہی ہو کہ تسی مینوں گل نہیں پہنچ دینا چاہتے، لیکن بیٹھ جاؤ۔ پھر حضرت علی اٹھ کے ہوتے ہیں کہا کہ میں زندہ ہوا اور نبی پاک کو بدلا دے کوئی، اے میں نہیں برداشت کر سکتا، تو جو کرنا، لیکن وہ ماحول کچھ ایسا سی کہ اتھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نبی پاک نے حضرت علی نے بھی کہا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو بڑا مرتا، آئیے وہ بیٹھے بھی نہیں سکتے، حسن اور حسین اٹھ کر ہوتے کہ ساڈے کو بدلہ لے لو، پوترے دوترے کو تے نانے دا کوئی گل نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا جا کے تے فاطمہ نو کہو کہ میرا وہ چھانٹا دے دے، جڑا چھانٹا میں کھڑنا ہونا چاہیے، گھر وچ آ سر تے باہر رکھ کے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آج نبی پاک تے کو قصاص لے آ جائے گا۔ بی بی فاطمہ کا جڑی گفتگو ہوئی وہ میں بیان نہیں کرتا، فاطمہ نے کہ کس نہ کوئی غضبہ ہے نہ کوئی حد ہے، کی کرنی ہے چھوٹی، فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ کی ہوندا پیا مسجد دے وچ، اوتھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اج قصاص دین لگے نے، بدلہ دین لگے نے کہ شخص نوں جنے کہ جنوں کے آپ نے ہاتھ پھونک کے گھوڑا بج گیا تھا، وہ قضیب کہندے نے وہ چھانٹا کہہ لو اپنی زبان یا کوئی لاٹھی کہہ لو، لاٹھی دنیا پریشان ہو گئی دی سی اس موقع دے اوتے، یا تے سکوٹی دے دتی بابے دے ہاتھ دے وچ، اور بابے نوں کہا کہ میرا بدلہ تے مار لے یا معاف کرنا تو معاف کر دے۔ ہن بابے نے سوٹی پھڑ لئی تے کچھ بولیا بابا، لوگوں نے سنیا تو کہہ رہا سی کہ یا رسول اللہ جدوں مینوں سوٹی ماری سی تے میرا پیٹ ہے جڑا وہ ننگا سی، تہاڈا پیٹ اجے کجیا، اندازہ کر سکتے کی بنیا ہوئے گا اوپر۔ اچھا ہن اسی سارے بھی سوچتے ہو گئے کہ وہ بابے دے جڑا ہے کام کر رہا سی، لوگی اونوں پھڑدے کیوں نہیں سکتے کہ تو کی کرن لگا، وہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان قربان کرنا، اونے بھی جدوں یہ گل کیتی ہے بابے ہوراں نے کہا کہ فدا کا امی و ابی، تہاڈے تے میرے ماں باپ قربان ہو جان، اس وقت میرا پیٹ ننگا سی۔ اچھا ایڈا حضرت اوکاشا ہے نا، انہوں کیوں نہیں سی کوئی کچھ آخدا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں سی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کر رہے سن کہ میری امت دے وچ 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی کہ وہ لوگ ہوں گے جڑے فالا نہیں کڑھاندے، سیاںے کول نہیں جاندے، تویز گنڈے ٹونے نہیں کرتے، ٹھیکریاں نہیں کرتے، ٹھیکریاں پا لیندے ہیں سارے پٹھے سیدھے جڑے ساڈے رواج نے کتے ٹونے کرنے کتے، وہ لوگ 70,000 بغیر حساب کتاب جنت جان گے، جڑے نام بد شگونی لگتے ہیں، بونی رہتے ہیں، اے یہ بد شگونی میرے اگوں فلانا لنگ گیا، بلی رستہ کٹ گئی ہے، کہاں بولنا گیا، فلان ہو گیا، جتی کٹھی ہو گئی ہے، کھندے بھی کھاندے جتیاں دے، یہ سب چیزاں جڑیاں نے نا اسلام دے اندر آپ نے فرمایا جڑے لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ 70,000 لوگ جنت بغیر حساب کتاب اللہ نے داخل کرنے ہیں۔ اس موقع تے اے بابا
حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے، پرانی گل سی، ادو لوگوں کو یاد سی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ دعا کرو ہاں کہ میں بھی انہاں 70,000 لوگوں کے وچوں ہوں۔ عکاشہ بابے ہوئی کھڑے ہوئے سن، اس زمانے میں جوان ہوں گے، پہلے دی گل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تو انہاں لوگوں کے وچوں ہی ہے، میں دعا کر دیتی ہے تو ہو گیا انہاں لوگوں کے وچوں جڑے قیامت والے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت کے اندر جان گے، تو انہاں لوگوں کے وچوں ہی ہے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہوا کہ جناب میرے واسطے بھی دعا کرو، آپ نے فرمایا نہیں بس جنہیں کہنا سی کہہ دیتا تے میں بھی کہہ دیتا ہوں، وہ بھی عکاشہ ہی رہے۔ اللہ دے نبی نے جنت کی ضمانت دیتی نہیں سی بغیر حساب کتاب اس بندے نوں، لوگ کیویں اونوں کچھ کہندے اس موقع دے اوتے۔ جدوں کپڑے دی گل ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک دے کپڑا پیچھے کر دتا، کپڑا پیچھے جدوں کیتا تے پھر لوکاں دیاں تے سسکیاں نکل گئیاں، کوئی رون لگ پیا، کوئی کرلان لگ پیا، کوئی دل چ کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے کہ یار کی بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بدن مبارک دے بابے ہوئی جڑے نہ دیکھی جاندے سن، تے پھر لوگوں نے دیکھا کہ بابے نے سوٹی تے جا کے نبی پاک دے پیٹ دے نال چمڑ گئے تے پیٹ دے نال اپنا آپ جڑا نا او مرن لگ پیا۔ تے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہی میرا مقصد سی، میں چاہتا سا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے نال اپنا جسم لگا داں، ورنہ میں کوئی بدلا شدلا نہیں سی لینا، لیکن اللہ دے نبی نے تے پورا کام کر چھڑیا نا کہ لے لے بدلا۔ جدو یہ کام ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں ہے بابا نے جڑا عکاشہ پہلا بھی میں دسیا تھا کہ بغیر حساب کتاب جنت داخل ہوئے گا، تے ہن میں تمہیں دساں کہ اے بابا جڑا ہے اے جنت دے وچ میرے نال رہیا کرے گا، جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ جدو لوگوں نے یہ گلاں سنیاں تے سارے اٹھ کے تے متھا چومن لگ پے تے مبارکاں دین لگ پے۔ یہ قصہ بڑا دلچسپ اور مزیدار ہے، تسی اس قصے دے مزے چ نہیں رہنا، تسی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس چیز کا بدلہ دینے کی کوشش کی ہے جڑی کہ اس شخص نے دعویٰ کیا۔ یہ روایت جڑی ہے الموجم للطبرانی دے اندر آئی دی ہے۔ دوسری جدوں 19واں دن گزر گیا، 18 دن مگر رہ گئے، ایک دن آپ دے چچا زاد بھائی نے فضل بن عباس، حضرت عباس آپ دے چاچا سے جڑے کام کرتے موقع تے مسلمان ہوئے سن، تے فضل بن عباس نے عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس نے کہا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے کو لائے تو انہوں نے سر پہ کوئی کپڑا بندھیا دسیا اور مینوں کہنے لگے کہ مینوں ذرا ہاتھ کھڑا، میں جب آپ کا ہاتھ کھڑ کے آپ نے اگے کیتا ہے تو میں دیکھا کہ آپ کو شدید بخار سی، سخت بخار سی آپ نے کہا کہ میں ممبر سے بٹھاؤ، ممبر پہ جب بیٹھ گئے تو پھر آپ نے ابھی کیا کہ لوگوں سے اعلان کر دو کہ میں کوئی گل کرنی چاہنا، کٹھے ہو جاؤ، پھر کٹھے ہو گئے۔ یہ اس کو بعد آ گیا، پھر آپ نے کٹھا کرنے کے بعد لوگوں نے کیا کہ لوگوں اگر میرے کو کسی نے کچھ لینا ہے تو لگو، لین دین جڑا وہ کلیئر کر، کوئی بھی نہیں سی پھر بولتا۔ پھر آپ نے جب قسمت دیتیاں لوگوں کو کہ آپ علیہ السلام سے دعا بھی کرتے ہیں، جیسے میں دعا کرتے ہیں اللہ جہاں کوئی میری طرف کوئی کسی نے سٹ لگ گئی ہے یا کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی دی ہے تو یا اللہ وہ دے بدلے تو اس بندے کے گناہ معاف کر، یعنی میرے کو جب کسی کی دل آزاری ہوئی ہے یا میں کسی زیادتی کی ہے تو وہ بدلہ یہ ہے کہ یا اللہ پاک تو وہ قیامت والے دن گناہ معاف کر دیں اور کفارہ بنا دیں اس گل وہ گناہاں دے واسطے۔ کوئی نہ اٹھے، پھر ایک بندہ کھڑا ہویا تو انہیں کہا کہ تسی میرے تین درہم نہ جڑے وہ دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تیرے درہم کا دے میں تینوں قسم دینا تے نہ تینوں میں جھوٹ نہیں کرنا، لیکن میں کہڑے ویلے تیرے کول لے نے 3 درہم؟ وہ کہنے لگا جی ایک واری اسی لنگدے سمے اکٹھے تے ایک بندہ منگن والا آ گیا تے آپ نے منگ گیا سی کہ اینوں 3 روپے دے چھڑ، 3 درہم دے چھڑ، وہ 3 درہم میں تہاڈی جگہ دے دتے دے۔ آپ نے اپنے چاچا دار بھائی فضل بن عباس نے کہا تو 3 درہم واپس دے۔ ایسی گفتگو تو سنتے پے ہو، سمجھ آتی پئی ہے نا؟ اے جڑے لوگ اللہ تعالی تے جناب کٹھا دے پرواہ نہیں، بس چلاکیاں تے لے جاؤ تے مار لاؤ تے جناب نفلاں تے نفل تے تلاوتاں تے تلاوتاں تے وظیفاں تے وظیفے، وہ ذرا دیکھو کہ نبی دی تعلیم کی ہے۔ 3 روپے سن، اصل چ سانوں دسنا سی یہ واقعات ایویں نہیں سن رونما ہوندے پے،
تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پتا ہے کہ 3 روپیے بھی دینے پیندے نے. وہ 3 روپیے دیتے نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. اس کے بعد آپ نے کیا لوگوں اور بھی نہ چکو, میرے نظر وہی بہتر ہے جڑا اج مانگ رہے جڑے لین دین دے کلیئر کر لو. جے کسی نے بددیانتی کیتی دی ہے نا کوئی بے ایمانی تے اج دس دو میں توبہ تے انہاں دی معافی اللہ کے پیش کر دینا. جے کسی نے کوئی بددیانتی کیتی ہے اج بول پو. پھر ایک بندہ کھڑا ہو گیا, انہیں بھی یہ کہا جناب میں 3 روپے دی بے ایمانی کیتی دی ہے 3 درہم دی. وہ کہڑے بولے جی تسی کوئی جی مسجداں دے پیسے میرے کو دینا یا حافظ صاحب کو یا اس طرح کوئی راہ خدا دے پیسے سمجھے وچوں میں 3 روپے رکھ لے سن. آپ کو غصہ آ گیا, میں تو کیوں رکھے سن 3 روپے اللہ دے مال دے وچوں راہ خدا دے پیسے سن 3 روپے کیوں رکھے سن, 3 درہم سن اور روپے نہیں سن. وہ کہنے لگا جناب میں بڑا ضرورت مند ہوں. آپ نے کہا کٹ پھر 3 روپے. وہ 3 روپے وہ کو لے کے جمع کرائے اس کھاتے سے. پھر آپ نے فرمایا بھائی چپو نا, میں دیکھنا میں کچھ لوگ جڑے نا وہ گم گوچ نے کہ اٹھاں کہ نہ اٹھاں تے اٹھو اج موقع جے. پھر ایک بندہ اٹھ کھڑا ہویا, انہیں اٹھ کے کہا کہ جناب مینوں گم گو ہے کہ میں سچے دل نال نماز پڑھنا نا, میں سچے دل نال یعنی مینوں تے کدی کدی اودی گل سن کے لگدا ہے ساڈے علم کے دسیا دسیا یعنی کہ منافقت ہے میرے اندر تے جھوٹ بھی بڑے بولنا تے نیندر من بڑی آندی ہے, بڑا ستا رہنا ہر وقت. جن دا اشارہ سی کہ میں نماز کٹ پڑھنا ستا جو رہنا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی گل سنی. ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب اٹھ کھلوتے کہ تمہیں چین نہیں آیا یہ پردہ پھرتا پیارا سی کہ تو منافق ہے, جھوٹ بولنا ہے, ستا رہنا, نماز نہیں پڑھنا تو چپ کر رہنا سی. اللہ نے جو پردہ پایا تھا کوئی پردہ پایا رہنا دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطاب اینو چھڈ دے. اے جی میں پڑھی سی نا حدیث پاک شروع دے وچ کہ فضوح الدنیا احون من فضوح الاخرہ. اے عمر بن خطاب دنیا دے وچ بے عزت ہویا نا ساری دنیا سامنے کہ میں بے ایمانی کیتی سی یا میں نماز نہیں پڑھدا, میں منافق ہاں, میں جھوٹ بولنا. اے دنیا دے وچ جڑی فضوح الدنیا نے جڑی دنیا دی رسوائی اے بہتر ہے آخرت دی رسوائی دا. اوتھے جدوں بے عزت ہوئے گا نا بہت خطرناک ہے. ایتھے بے عزت ہو گیا کوئی گل نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے وہ دے واسطے دعا کی تھی کہ یا اللہ سچا مومن نہیں تے سچا مومن بن جائے. پھر آپ نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ جدوں میرا دل کرنا کہ میں نیندر ختم کرنی ہے, اٹھنا ہے تے اینو طاقت دے کے اٹھ پیا. اچھا جڑے واقعات میں عرض کیتے وقت ختم ہو گیا. میں صرف ایک گل کہنا, اگلا جمعہ جدوں آئے گا انشاءاللہ سی اگر زندہ رہے تے رمضان شریف دے روزے رکھ رہے ہوں گے, ساریاں تیاریاں ایک پاسے اے تیاری کر لی اسی تیار کیا اسی زندگی دے کیا اسی نبی نالوں بھی اگے ہو گیا توبہ نعوذ باللہ کہ او تے کہن کہ جے میرے کول کوئی غلطی ہوئی ہے تے یار دسو تے ساڈے کول غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی. اسی کسے نال زیادتی نہیں کیتی, اسی کسے دی دل آزاری نہیں کیتی کہ اسی کسے کول معافی مانگ لئیے, اسی کسے دا قصاص دے دئیے. ساڈے کول ہوئے تے کیا کرے, ساڈے کول بہت کچھ ہوئے ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اسی ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن کہندا فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کو پتہ پاک نہ بناؤ. تسی ایڈے پاک نہیں ہو جنہیں بناتے ہو. وہ دا پھر علاج کی ہے کہ اسی اپنے زندگی تے دھیان دئیے, اپنے کرتا اور نہ کرتا گناہاں دی معافی مانگیے اللہ تعالیٰ کو بھی اور لوگوں کے کو بھی, اور پھر اپنا دامن صاف کر کے تے روزے رکھیے تے کہ وقت ہوتی ہے کہ نہیں. اللہ پاک میرے کو عمل کرنے